جب اس دنیا کے اندر ظلم ہو رہا تھا، حضور کی آمد سے پہلے زمانے میں طرح طرح کے ظلم ڈھائے جا رہے تھے۔ لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، ماں باپ کو ستایا جاتا تھا، بوڑھوں پر ظلم کیا جاتا تھا، عورتوں کے ساتھ میں بدکاریاں کی جاتی تھی، شراب نوشی عام تھی، جوا کھیلنا عام تھا، ظلم کرنا، لوگوں کو ستانا کوئی عیب نہ سمجھا جاتا تھا۔ اس دور میں جب ظلم کی انتہا بڑھتی جا رہی تھی تو خدا نے ایک نور کو ایسا جلوگر فرمایا کہ جو کوئی اور نہیں بلکہ جس کو ہم اور آپ آمنہ کا لخت جگر عبداللہ کا دلارا کہتے ہیں، تو عالم کا تاجدار کہتے ہیں، جس کو دنیا محمد رسول اللہ کے نام سے جانتی ہے، آمنہ کے لال کے نام سے جانتی ہے، جس کو دنیا محمد عربی کے نام سے جانتی ہے۔ جب کائنات کے اندر مکے کی سرزمین پہ ظلم و ستم کی انتہا کی کوئی حد نہ تھی، جب انتہا بڑھتی جا رہی تھی، ظلم بڑھتا جا رہا تھا، زندہ لڑکیوں کو دفنا دیا جاتا تھا، شراب نوشی عام تھی، جوا پڑ رہا تھا، طرح طرح کی گیمز پڑھ رہے تھے، طرح طرح کے کھیل کھیلے جاتے تھے، عورتوں کے ساتھ میں بدکاریاں کی جاتی تھی، یہاں تک کہ حد تو یہ تھی کہ جب بیٹا پیدا ہوتا تھا تو اس کی ماں کی گود میں، جب بیٹا پیدا ہوتا تھا تو اس کی گود میں ہی ننھے سے بچے کو شراب پلا دی جاتی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب ظلم بڑھتا جا رہا تھا تو رب کائنات نے اپنے محبوب کو جلوگر فرمایا اور دنیا میں جلوگر فرما کر ارشاد فرمایا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اے محبوب، ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، بلکہ خدا نے دنیا والوں کو یہ بتا دیا اب دنیا میں ظلم نہ کیا جائے گا، اب زمانے میں شراب نہیں پی جائے گی، اب زمانے میں زندہ لڑکیوں کو دفن نہ کیا جائے گا۔ میرے مصطفیٰ نے دنیا میں آ کر کے یہ پیغام دے دیا، اے نوجوانوں، اے لوگوں، اے دنیا کے رہنے والوں، سنو سنو، اب میں خدا کا محبوب بن کر کے آیا ہوں۔ اب دنیا میں کسی بیٹی کو زندہ دفنانا نہ جائے گا، بلکہ اگر کوئی اپنی بیٹی کی پرورش کرے گا اور اس کی اچھے سے پرورش کر کے گھر کو پیار کر دے گا تو رب تبارک و تعالیٰ دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی اس کو بھلائیاں عطا فرمائے گا۔ دنیا میں ظلم ختم ہوا جب میرے مصطفیٰ تشریف لائے۔ آمنہ خاتون فرماتی ہے کہ جب میرے بیٹے کی ولادت ہونے والی تھی تو اس سے پہلے جب میرے شوہر نامدار جناب عبداللہ کا انتقال ہوا، اس کے بعد میں جہاں جہاں سے گزرتی تھی اس جگہ سے خوشبو ہی خوشبو آیا کرتی تھی۔ ایک دن مکے کی سرزمین پہ جناب حضرت عبد المطلب کعبے کا طواف کر رہے تھے۔ مکے کے کچھ لوگ حضرت عبد المطلب کے پاس آتے ہیں، آ کر کے کہتے ہیں، اے عبد المطلب، اے مکے کے سردار، کیا تمہیں اس بات کی خبر نہیں تمہارے گھر میں جو بہو ہے، تمہارے بیٹے کی جو بہو ہے، اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، اور تمہیں پتا ہے کہ مکے کی سرزمین پر جب اس کے شوہر کا کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو کچھ دن سوگ منایا جاتا ہے، یہ دستور ہے مکے کا۔ تو بتاؤ تمہارے گھر کی عورت اپنے شوہر کے انتقال پر سوگ کیوں نہیں منا رہی، غم کیوں نہیں منا رہی؟ یہ مکے کا دستور تھا۔ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں مجھے معلوم نہیں،
جناب حضرت عبد المطلب اپنے گھر کی طرف آتے ہیں، آ کر کے جب دروازے پر دستک دیتے ہیں، سیدہ آمنہ خاتون گھر کے اندر تشریف فرما ہے۔ جناب حضرت عبد المطلب نے دستک دی، دروازہ کھولا، جناب حضرت عبد المطلب نے گھر کے اندر داخلہ لیا۔ حضرت سیدہ آمنہ خاتون گھر کے اندر ایک کونے میں سمٹ کر کے ہاتھ باندھ کر کھڑی ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ شوہر نامدار کے والد صاحب ہیں، جس کو ہم اپنی زبان میں سسر کہتے ہیں، جس کو عورت کا سسر کہا جاتا ہے۔ تو جناب سیدہ حضرت آمنہ خاتون ایک کونے میں سمٹ کر کے کھڑی ہو گئی، سلام کیا۔ سلام کا جواب لینے کے بعد میں جناب حضرت عبد المطلب ارشاد فرماتے ہیں، اے بیٹی آمنہ ذرا یہ تو بتاؤ کہ میں نے سنا ہے کہ تم اپنے شوہر کے انتقال پر سوگ نہیں منا رہی، غم نہیں منا رہی۔ جناب سیدہ آمنہ خاتون فرماتی ہیں کہ بابا جان ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جناب حضرت عبد المطلب ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں نے کہا ہے تم مکے کی گلیوں میں گزرا کرتی ہو تو تم خوشبو لگا کر کے نکلا کرتی ہو، جبکہ دستور تو یہ ہے کہ جس کا شوہر انتقال کر جاتا ہے اسے خوشبو لگانا منع ہے، اور اس کو سنگارو سنورنا یعنی اس کو سنگار کرنا منع ہے۔ یہ مکے کا دستور رہا ہے۔ تو بیٹی ذرا بتاؤ تم کیوں خوشبو لگا کر کے نکلتی ہو؟ جناب سیدہ آمنہ خاتون عرض کرتی ہیں حضرت عبد المطلب سے، بابا جان اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ جب سے میرے شکم میں میرے بیٹے نے کچھ حرکت کرنا شروع کی ہے تب سے میں جس گلی سے گزرا کرتی ہوں اس گلی سے خوشبو کی بوچھار نظر آتی ہے۔ جناب حضرت عبد المطلب کہتے ہیں، اے بیٹی کیا کچھ اور نظر آتا ہے؟ سیدہ آمنہ خاتون عرض کرتی ہیں، بابا جان صرف اتنا ہی نہیں، دیوار کی مٹی کو چھپا کر کے لاتی ہے اور آ کر کے حضرت عبد المطلب کے ہاتھ پر رکھ دیتی ہے اور کہتی ہے، بابا جان اب سونگ کر کے بتاؤ۔ جناب حضرت عبد المطلب سونگتے ہیں، جیسے ہی سونگتے ہیں خوشبو ہی خوشبو آ رہی ہے۔ جناب حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں، اے بیٹی آمنہ اس سے پہلے میں نے ایسی خوشبو کبھی نہیں سونگی، مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ عنبر کی خوشبو، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ درجے زیادہ خوشبو آ رہی ہے۔ اے بیٹی آمنہ یہ بتا تو صحیح یہ کمال کس کا ہے؟ جناب آمنہ فرماتی ہے کہ یہ کمال میرا نہیں بلکہ یہ کمال میرے بیٹے کا ہے۔ اور بابا جان صرف اتنا ہی نہیں ہے، جناب سیدہ آمنہ خاتون گھر کے اندر جاتی ہے، جانے کے بعد میں گھر کے اندر سے تکیا اٹھا کر کے لے کے آتی ہے، تکیا پیش کرتی ہے، بابا جان ذرا اس کو دیکھو۔ جیسے ہی جناب حضرت عبد المطلب تکیے کو ہاتھ میں لیتے ہیں تکیے سے خوشبو آتی ہے، کہتے ہیں اے بیٹی آمنہ اس سے تو خوشبو آ رہی ہے۔ جناب سیدہ آمنہ خاتون فرماتی ہے، ہاں بابا جان یہ اس لیے کہ میں ایک رات اس پر سر رکھ کر کے سو گئی تھی، یہ اسی کا کمال ہے۔ جناب آمنہ خاتون فرماتی ہے، اے بابا جان یہ میری چادر کو دیکھو اس سے بھی خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب حضرت عبد المطلب جھوم اٹھتے ہیں، خوشی میں جھوم اٹھتے ہیں، اور جناب حضرت عبد المطلب ارشاد فرماتے ہیں، اے بیٹی آمنہ کیا کچھ اور کمالات ہیں؟ ذرا بتا تو صحیح، اب میرا دل بے قرار ہوتا جا رہا ہے، اے آمنہ بتا تو صحیح۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ آمنہ خاتون ہے، یہ میرے نبی کی امی جان ہے، کہتی ہیں اے بابا جان بس اتنا ہی نہیں ہے بلکہ جب میں کنویں کے پاس میں جاتی ہوں تو سارے مکے کی عورتیں کنویں کے پاس کھڑی ہو کر کے میرا انتظار کرتی ہیں کہ کب آمنہ آئے گی، کب ہم اپنی بالٹی کو پانی سے بھریں گے۔ اللہ اللہ۔ جناب حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں، اے بیٹی آمنہ یہ کس وجہ سے اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ کون سی بات ہوئی کہ تمہارا انتظار کرتے ہیں؟ کنواں تو ان کے سامنے موجود ہوتا ہے، وہ ڈول ڈال کر
کے بالٹی ڈال کر کے اپنے پانی کو بھر لیا کرے. اس میں کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ جناب سیدہ آمنہ خاتون فرماتی ہے اے بابا جان اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں کنویں کے پاس میں جاتی ہوں تو جب سارے مکے کی عورتیں آتی ہیں تو کنویں کا پانی کنویں کی تہ میں نظر آتا ہے، لیکن جیسے ہی میں کنویں کے کنارے پر پہنچتی ہوں کنویں کا پانی سارا کا سارا اوپر ابلتا ہوا نظر آتا ہے. جناب حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں اے بیٹی آمنہ یہ کمال قصہ ہے.